إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس السابع عشر اسم الفاعل. بحث آج ہماری اسم فاعل کے بارے میں ہے. اسم فاعل کی کیا تعریف ہے؟ فرماتے ہیں اسم فاعل وہ اسم ہے جو فعل مضارع سے مشتق ہوتا ہے تاکہ دلالت کرے کہ اس کے ذریعے سے فعل قائم ہے بطور حدوث، بمعنی الحدوث، یعنی بطور حدوث اس کے ذریعے سے فعل جو ہے وہ قائم ہے. تو میرے عزیزو، یہ جو قید لگائی ہے کہ اس میں فاعل وہ اسم ہے جو فعل مضارع سے مشتق ہوتا ہے تاکہ دلالت کرے کہ اس کے ذریعے سے فعل قائم ہے، یہ قید لگا کر اس میں مفعول کو خارج کر دیا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے فعل قائم نہیں ہوتا بلکہ اس پر فعل واقع ہوتا ہے. بمعنی الحدوث کی جو قید ہے اس سے صفت مشبہ خارج ہوتی ہے، کیونکہ صفت مشبہ میں ثبوت کا معنی پایا جاتا ہے. اسم فاعل کا جو صیغہ ہے ثلاثی مجرد سے اسم فاعل جو ہے وہ فاعل ان کے وزن کے اوپر آتا ہے. ثلاثی مجرد سے اسم فاعل ان کے وزن پر آتا ہے. جیسے مثلا ضربا یضربو سے بنتا ہے، ضارب نصر ینصرو سے بنتا ہے، ناصر فاعل ان کے وزن پر آتا ہے. اور اسم فاعل غیر ثلاثی مجرد یعنی ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی سے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع کی جگہ پر کیا لگا دیتے ہیں آغا جان؟ میم مضمومہ لگا دیتے ہیں اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دے دیتے ہیں. اسم فاعل ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور مزید فی سے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف مضارع کی جگہ پر میم مضمومہ اور آخر کے ما قبل کو کیا دے دیتے ہیں آغا جان؟ کسرہ دے دیتے ہیں. جیسے مدخلن، مستخرجن، استخرج یستخرجو سے مستخرجن. اسم فاعل جو ہے اپنے فعل معلوم والا عمل کرتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے، اسم فاعل کس کا عمل کرتا ہے؟ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، فعل معلوم والا. لیکن اس کے عمل کرنے کی دو شرطیں ہیں میرے عزیز بھائیوں. پہلی شرط یہ ہے کہ حال اور استقبال کے معنی میں ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ 5 چیزوں میں کسی کے اوپر اعتماد کرے. ہدایہ کے اندر نہ 5 چیزیں آئی ہیں، عوامل کے اندر 6 چیزیں تھیں، لہذا یہ تھوڑا سا یہاں ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ عوامل کے اندر یہ تھا کہ حال اور استقبال کے معنی میں ہو اور 6 چیزوں میں کسی پر اعتماد ہو. یہاں 5 چیزیں بتائی ہیں: مبتدا پر اعتماد ہو، موصوف پر اعتماد ہو، ذیل حال پر اعتماد ہو، نفی پر اعتماد ہو، استفہام کے اوپر اعتماد ہو، حال اور استقبال کے معنی میں ہو اور ان 5 چیزوں میں سے کسی کے اوپر اعتماد ہو تو اس میں فاعل اپنے فعل والا عمل کرتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر اس میں فاعل فعل لازم سے ہے تو فاعل کو رفع دے گا، اگر اس میں فاعل فعل متعدی سے ہے فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب بھی دے گا. یہ جو 2 شرطیں بتائی ہیں، حال اور استقبال کے معنی میں ہو، 5 چیزوں میں کسی پر اعتماد ہو، اس وقت ہے جب جناب علی یہ کیا ہو آغا جان؟ نکرہ ہو. جب یہ نکرہ ہو، اگر معرف باللام ہو، یعنی اس میں فاعل کے اوپر الف لام لگی ہوئی ہو تو اس میں نا تمام زمانے برابر ہیں،
حال کے معنی میں ہو، استقبال کے معنی میں ہو، ماضی کے معنی میں ہو، تمام زمانے جو بھی ہوں نا، اگر اس میں فاعل پر الف لام لگی ہوئی ہے تو ہر حال میں عمل اپنے فعل والا کرے گا۔ توجہ فرما لی، اس میں فاعل وہ اسم ہے جو فعل مضارع سے مشتق ہوتا ہے تاکہ دلالت کرے کہ اس کے ذریعے سے فعل قائم ہے بطور حدوث، اور ثلاثی مجرد کا اس میں فاعل ان کے وزن پر آتا ہے۔ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد مزید فی کا اس میں فاعل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو مضارع ہے، مضارع معلوم، اس کی جگہ پر میم مضمومہ لگا دیتے ہیں اور اس کے آخر کے ماقبل کو کسرہ دے دیتے ہیں۔ اگلا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس میں فاعل اپنے فعل والا عمل کرتا ہے۔ اگر لازم کا اس میں فاعل ہے، فعل لازم کا ہے تو فاعل کو رفع دے گا، اگر اس میں فاعل فعل متعدی کا فاعل کو رفع دے گا، مفعول کو نصب دے گا۔ اور اس کے عمل کرنے کی دو شرطیں ہیں، پرانی ہیں، آپ جانتے ہیں، عوامل میں پڑھ چکے، سر میں امیر میں بھی آپ نے جانا کہ دو شرطیں عمل کرنے کی، حال اور استقبال کے معنی میں ہو، اور 5 چیزوں میں کسی کے اوپر کیا ہوگا جان؟ اعتماد ہو، مبتدا پر اعتماد ہو، ذوالحال پر اعتماد ہو، موصوف پر اعتماد ہو، نفی پر اعتماد ہو، استفہام پر اعتماد ہو۔ اور یہ جو شرطیں اس صورت میں ہیں کہ جب وہ اس میں فاعل نہ کرا ہو، اگر اس کے اوپر الف لام لگی ہوئی ہو تو فرماتے ہیں ہر حال میں پھر عمل کرے گا۔ اس میں فاعل کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر بحث بعدی شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم الفاعل فصل۔ اسم الفاعل اسم یشتق من یفعل لیدل علی ما قام بہ الفعل بمعنی الحدوث۔ اسم فاعل وہ اسم ہے جو یشتق من یفعل، جو یفعل سے مشتق ہوتا ہے۔ یفعل کا اشارہ یعنی فعل مضارع سے مشتق ہوتا ہے۔ یفعل کا اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، یعنی فعل مضارع کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں فاعل فعل مضارع سے مشتق ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ لیدل علی ما قام بہ الفعل، تاکہ دلالت کرے علی ما قام بہ الفعل کہ اس کے ذریعے سے فعل قائم ہے، بمعنی الحدوث، حدوث کے معنی میں۔ یہ جو قید لیدل، تاکہ دلالت کرے اس کے ذریعے فعل قائم ہو، اس میں مفعول خارج ہو گیا۔ بمعنی الحدوث یعنی حدوث کے معنی میں ہو۔ حدوث یعنی تجدد، ایک زمانے میں زید نے نہیں مارا تھا، بعد میں مارا، جو ہے پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا، پھر ختم ہو گیا، بعد میں شاید مارے یا نہ مارے، بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی تجدد ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کیا آگا جان؟ حدوث کے مقابلے میں نا ثبوت ہے، صفت مشبہ ثبوت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ جب کہتے ہیں نا زید کریم، تو اس کا مطلب یہ ہے زید ہمیشہ سے کریم ہے، ہمیشہ سے اس کا کرم ثابت ہے۔ وصیغۃ من مجرد ثلاثی علی وزن الفاعل، صیغۃ اس میں فاعل کا صیغہ ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر آتا ہے۔ کضارب و ناصر، ضارب ضرب یضرب سے ضارب، نصر ینصر سے ناصر فاعل کے وزن پہ ہے۔ ومن غیرہ، ومن غیر ثلاثی، میرے عزیزو کیا ہے؟ علی غیرہ علی وزن صیغۃ المضارع من ذلک الفعل بمیم مضمومۃ مکان حرف المضارع۔ ومن غیر ثلاثی سے جو ہے علی وزن صیغۃ المضارع، مضارع کے صیغہ سے، من ذلک الفعل اس فعل سے، بمیم مضمومۃ مکان حرف المضارع، حرف مضارع کی جگہ پر میم مضمومہ لگاتے ہیں۔ وکسر ما قبل الآخر، اور آخر سے قبل الآخر، اور آخر سے پہلے والے کو کیا دیتے ہیں؟ کسرہ دے دیتے ہیں، کا جیسے مدخل و مستخرج، مدخل و مستخرج۔ وَيَعْمَلُ عَمَلَ الفعل المعروف ان کان فیہ معنی الحال والاستقبال ومعتمدا علی المبتدا۔ وَيَعْمَلُ عَمَلَ الفعل المعروف، اور اس میں فاعل فعل معروف والا عمل کرتا ہے،
ان کان فی معنی الحال والاستقبال، اگر حال اور استقبال کے معنی میں ہو، و معتمداً علی المبتدا، اور مبتدا پر اعتماد کرے، نحو زید قائم ابوہ، زید قائم ابوہ، قائم اسم فاعل ہے، زید مبتدا کے اوپر اعتماد کیا ہے، ابوہ قائم کا فاعل ہے، ٹھیک ہے نا۔ او ذل حال، یعنی ذوالحال کے اوپر اعتماد کرے، نحو جعنی زید ضاربا ابوہ امرن، یعنی زید، زید مطلب ہے ذوالحال ہے، ضارباً اس کا حال ہے، ضارباً عمل کر رہا ہے فعل والا، ابوہ ضارباً کا فاعل ہے، امرن جو ہے اس کا مفعول ہے۔ او حمزۃ الاستفہام، یا حمزہ استفہام پر اعتماد کرے، نحو اقائم زید، اقائم زید، قائم اسم فاعل ہے، حمزہ پر اعتماد کیا ہے اور زید کو اس نے رفع دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ او حرف نفی، یا حرف نفی پر اعتماد کرے، نحو ما قائم زید الآن او غدن، ٹھیک ہے، ما قائم زید الآن او غدن، یا نفی پر اعتماد کیا ہے کہ زید کھڑا نہیں ہے ابھی یا کل۔ او موصوف، یا موصوف پر اعتماد کرے، نحو اندی رجل ضارب ابوہ امرن، یہاں میرے عزیزو کیا ہے، رجل موصوف ہے، ضارب اسم فاعل ہے اور رجل کی صفت ہے، ابوہ ضارب کا فاعل، امرن مفعول ہے کیونکہ ضارب فعل متعدی سے ہے۔ اندی رجل ضارب ابوہ امرن، میرے پاس ایک مرد ہے، ضارب ابوہ امرن جس کا باپ امر کو مارنے والا ہے۔ فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَعْنَى الْمَاضِي وَجَبَتِ الْإِضَافَةُ، اگر اس میں ماضی کا معنی ہو تو اضافت واجب ہے، نحو زید ضارب امرن، ام سے، زید ضارب امرن ام سے، تو یہاں آپ نے دیکھا اضافہ ہوا ہے، ضارب جو اس میں فاعل ہے یہ کیونکہ ماضی کے معنی میں ہے، ماضی کے معنی میں قرینہ ام سے ہے، ام سے گزشتے کو کہتے ہیں، تو معمول کی طرح مضاف ہوا ہے۔ ھذا اذا کان منکرا، یہ اس صورت میں ہے جب وہ نکرہ ہو، اذا کان منکرا، جب آگا جان کیا ہو، اس میں فاعل نکرہ ہو تو اس صورت میں۔ اما اذا کان معرف باللام، اما جب اس میں فاعل معرف باللام ہو، اس پر الف لام لگی ہوئی ہو، یستوی فیہ جمیع الازمنۃ، تو اس میں تمام زمانے برابر ہیں، نحو زید الضارب ابوہ امرن الآن او غدن او ام سے، زید الضارب، اس کے اوپر معرف باللام ہے نا، الف لام لگی ہوئی ہے، تو اس میں نا میرے بھائیو تمام زمانے برابر ہیں، امر کر رہا ہے یا نہیں، زید الضارب ابوہ امرن، زید کا باپ امر کو مارنے والا ہے، الآن ابھی، او غدن یا کل او ام سے، تینوں زمانوں کی طرف اشارہ ہے، الآن حال کی طرف ہے، غدن آنے والے کو کہتے ہیں، ام سے روز گزشتے کو کہتے ہیں، تو الآن غدن ام سے تینوں زمانوں کی طرف اشارہ ہے، لیکن ضارب نے عمل کیا ہے۔ اما اذا کان معرفا باللام، اما جب اس میں فاعل معرف باللام ہو، یستوی فیہ جمیع الازمنہ، تو اس میں تمام زمانے برابر ہیں، نحو زید الضارب ابوہ امرن الآن او غدن او ام سے، مطلب اس میں فاعل ہمارا میرے عزیز بھائیو تمام ہوا ہے۔ اس کے بعد عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس میں مفعول، اس میں مفعول کیا ہے، اس میں مفعول فعل مضارع مجہول سے مشتق ہوتا ہے تاکہ دلالت کرے کہ جس کے اوپر فعل واقع ہوا ہے، اس میں مفعول فعل مضارع مجہول سے مشتق ہوتا ہے تاکہ دلالت کرے کہ من وقع علی الفعل ہو، جس کے اوپر فعل واقع
ہوا ہے۔ ثلاثی مجرد کا جو اسم مفعول ہے وہ مفعول کے وزن پر آتا ہے لفظاً یا تقدیراً۔ ثلاثی مجرد کا اسم مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے یا لفظاً یا تقدیراً۔ لفظاً مفعول کا وزن ہوتا ہے جیسے مضروب مفعول، یا اگر جاننا تقدیری ہوتا ہے یعنی ظاہری طور پر تو مفعول کا وزن نہیں ہوتا، جیسے مقولون ہے تو مفعول کا وزن تو نہ ہوا نا، مقولون۔ اصل اس کی آپ نے دیکھنی ہے، مقولون تقدیری طور پہ ہے، یہ ہے مقولون مفعولون، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب مقولون کیسے بن گیا؟ مقولون تھا نا، مفعولون، واو پر ضمہ ثقیل تھا، قاف کو دے دیا واو اور پھر اگلی واو، دو التقاء ساکنین، واو گر گئی، بن گیا مقولون۔ مرمیون بھی اصل میں تھا مرمویون، مرمویون مفعولون، مرمویون۔ تو میرے عزیزو واو کو یا کر دیا، یا کو یا میں ادغام کر دیا، بن گیا مرمیون، پھر یا کی مناسبت سے ضمے کو کسرے میں تبدیل کر دیا، بن گیا مرمیون۔ تو اس میں فاعل، میں معذرت چاہتا ہوں، اس میں مفعول جو ہے وہ جناب عالی کس سے مشتق ہوتا ہے؟ اس میں مفعول فعل مضارع مجہول سے مشتق ہوتا ہے تاکہ دلالت کرے کہ جس پر فعل واقع ہوا ہے۔ اور اگلی بات یہ کی ہے کہ ثلاثی جو ہے مجرد، اس کا اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے یا لفظاً یا تقدیراً۔ لفظاً مفعول ہوتا ہے یا تقدیری طور پر مفعول کا وزن ہوتا ہے۔ لفظی طور پر تو بتایا مضروب مفعول، اور تقدیری طور پر مقولون ہے ادھر، لیکن اصل میں مقبول مفعول، مرمیون کا بھی کر کے بتایا تھا مرموجن مفعول، اعلال وغیرہ کر کے آپ کی خدمت میں دیا ہے۔ مطلب بات یہ ہے کہ اسم مفعول اگر ثلاثی مزید فی سے بنانا ہو، رباعی مجرد رباعی مزید فی، تو اس کے بنانے کا طریقہ اس میں فاعل کی طرح ہے۔ وہ کیا ہے آگا جان؟ مضارع، جو فعل مضارع اس کی جگہ پر میم مضمومہ لگ جائے گی اور آخر کے ماقبل کو نا فتح دے دیتے ہیں۔ اسم فاعل میں آخر کے ماقبل کو مضارع کو کسرہ دیتے تھے، جب اسم مفعول بنائیں گے نا تو علامت مضارع کی جگہ پر میم مضمومہ اور آخر کے ماقبل کو فتح دیتے ہیں، فرق ہو جائے گا اسم فاعل اور اسم مفعول۔ اسم فاعل کے آخر کے ماقبل کو کسرہ دیتے ہیں، اسم مفعول کے آخر کے ماقبل کو فتح دیتے ہیں میرے عزیزوں۔ آخری بات جی کہ اسم مفعول جی کیا عمل کرتا ہے؟ جی اسم مفعول فعل مضارع مجہول والا عمل کرتا ہے۔ اسم مفعول فعل مجہول والا عمل کرتا ہے، فعل مجہول والا عمل کرتا ہے، لیکن شرائط وہی ہیں جو اسم فاعل میں تھیں۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، اسم مفعول فعل مجہول والا عمل کرتا ہے ان شرائط کے ساتھ جو اسم فاعل میں تھیں، کیا کہ حال اور استقبال کے معنی میں ہو اور 5 یا 6 چیزوں میں سے کسی ایک کے اوپر اعتماد ہو تو اسم مفعول عمل کرے گا۔ لیکن ایک فرق یہاں مد نظر رکھیں گے کہ اسم مفعول کے بعد جو آئے گا نا اس کو آپ نائب فاعل کہیں گے، نائب فاعل کہیں گے۔ کیوں بلا؟ کیونکہ اسم مفعول عمل کرتا ہے فعل مجہول والا، فعل مجہول کے بعد نائب فاعل آتا ہے نا، لہذا اسم مفعول کے بعد جو آئے گا اس کو کہو گے نائب فاعل۔ لیکن اسم فاعل کے بعد جو آتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ فاعل۔ ادھر آپ نائب فاعل کہیں گے اسم مفعول میں، جیسے زید مضروب غلامہ الان او غدن۔ مضروب اسم مفعول ہے، اس نے جناب علی عمل کیا ہے، غلامہ اس کا نائب فاعل ہے، فعل مجہول والا عمل کیا ہے، زید مبتدا پر اعتماد کیا ہے اور عمل کیا ہے، اور اس میں حال اور استقبال کا معنی موجود ہے۔ ایک مثال دی ہے، باقی مثالیں آپ لوگ خود بنا سکتے ہیں۔
توجہ، فصل اسم المفعول مشتق من یفعل بالمجهول متعدیا لیدل علی من وقع علیہ الفعل۔ اسم مفعول مشتق ہوتا ہے من یفعل بالمجهول، فعل مضارع مجہول سے مشتق ہوتا ہے، متعدیاً متعدی سے مشتق ہوتا ہے، کیوں جی؟ لیدل علی من وقع علیہ الفعل، تاکہ دلالت کرے کہ جس پر فعل واقع ہوا ہے۔ وصیغتہ من الثلاثی المجرد علی المفعول لفظاً او تقدیراً۔ صیغتہ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے آقا جان؟ اسم مفعول۔ اسم مفعول کا صیغہ ثلاثی مجرد سے علی المفعول، مفعول کے وزن پر آتا ہے لفظاً، لفظی طور پر مفعول کا وزن ہوتا ہے کا مضروبن، مضروبن جو مفعول کا وزن ہے، او تقدیراً یا تقدیراً کا عطف لفظاً، یا مفعول ان کا وزن ہوتا ہے تقدیری طور پر کا مقولن و مرمی ین، ٹھیک ہے، کاف کی وجہ سے پڑھا ہے نا، ورنہ مقولن و مرمیون ہے تو یہ مقولن بتا چکا ہوں، مقبولن مفعولن مرمیون مرموین، ٹھیک ہے، مقبولن تھا تو مقولن کیسے بنا؟ واؤ کا ضمہ ما قبل کو دے دیا، التقاء ساکنین دو واؤ میں ایک واؤ گر گئی، بن گیا مقولن۔ مرمیون اصل میں تھا مرموین مفعولن، واؤ کو یا کو یا میں ادغام کر دیا، مرموین پھر ضمہ کو کسرہ میں بدلا، یا کی مناسبت سے بن گیا مرمیون۔ اگر یہ اعلال وغیرہ نہ ہوتا تو یہ مفعولن کا وزن ہے نا، اس لیے کہہ رہا ہے تقدیراً۔ ومن غیرہ کا اسم الفاعل من ہو یفتح ما قبل الآخر، ومن غیرہ یعنی غیر ثلاثی مجرد سے جو اسم مفعول ہے کا اسم الفاعل، اسم فاعل کی طرح ہیں، یفتح ما قبل الآخر، آخر کے ما قبل کو فتح دیا جاتا ہے، لیکن اسم فاعل میں آخر کے ما قبل کو کسرہ دیتے تھے، ادھر کیا کرنا ہے؟ یفتح ما قبل الآخر، آخر کے ما قبل کو فتح دیا جاتا ہے، کا مدخلن و مستخرجن۔ و آخری بات جی کہ کس والا عمل کرتا ہے جی؟ اسم مفعول فعل مجہول والا عمل کرتا ہے، وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَجْهُولِ بِالشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ فِي اسم الفاعل، وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِ الْمَجْهُولِ، اور اسم مفعول فعل مجہول والا عمل کرتا ہے شرائط مذکورہ کے ساتھ، فی اسم الفاعل، جو اسم فاعل میں تھیں۔ شرائط مذکورہ کیا تھیں آقا جان؟ دو شرطیں تھیں، حال اور استقبال کے معنی میں ہو، 6 چیزوں میں سے، ادھر ہدایہ میں 5 ہیں، 5 چیزوں میں سے کسی کے اوپر اعتماد بھی کرے، مبتدا پر اعتماد کرے، ذوالحال پر اعتماد کرے، موصوف پر اعتماد کرے، نفی پر اور استفہام پر، وہ یعنی وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَجْهُولِ بِالشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ، اور یہ عمل کرتا ہے فعل مجہول والا شرائط مذکورہ کے ساتھ، اس میں فاعل میں جو ہیں نحو زید مضروب غلام و الان و غدن، مضروب اس میں مفعول ہے، غلام اس کا نئے فاعل ہے، الان و غدن حال اور آئندہ کا اشارہ ہے، یعنی حال اور استقبال کے معنی میں ہے، زید جو ہے وہ مبتدا ہے، اس پر اس نے اعتماد کیا ہے، زید مضروب غلام و الان و غدن، زید کا غلام ابھی یا کل مارنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب الحمدللہ ہمارا تمام ہوا، تھوڑی سی نا گرمی تھی، اگر کہیں تھوڑا سا درسی روح سے تھوڑا سا اضطراب پیدا ہوا تو معذرت کا ساتھ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، موفق رہے۔